بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ دلی سے سری نگر جانے والی انڈین ایئر لائن انڈیگو کی پرواز سفر کے دوران شدید جھٹکوں کا شکار ہوئی اور اس کا اگلا حصہ بھی ٹوٹ گیا، جبکہ تمام مسافر محفوظ رہے۔ سبھی مسافر خوف زدہ تھے، سب کو لگا کہ یہ اب حادثہ ہو جائے گا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ تجربہ تھا۔ دراصل اس طیارے کو ریاست پنجاب کی فضا میں شدید اولوں کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے جہاز میں شدید جھٹکے آئے اور پائلٹ نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر میں ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایمرجنسی رپورٹ کیا۔ ابھی یہ دوستو پرسوں کی بات ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ فضائی جھٹکوں نے مسافروں میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا اور وہ شدت سے حفاظت کی دعائیں مانگتے دکھائی دیے۔ پائلٹ نے لینڈنگ سے تقریباً 30 منٹ پہلے ایک خطرناک مرحلے کے بارے میں اعلان کیا اور کہا کہ مسافر اپنی اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں۔ لینڈنگ کے بعد جب لوگوں نے جہاز کی حالت دیکھی تو وہ مزید صدمے میں چلے گئے۔ جہاز کا اگلا حصہ ٹوٹ چکا تھا۔ جہاز کے عملے نے موسم کی خرابی کی وجہ سے انڈین ایئر فورس سے بین الاقوامی سرحد کی طرف بائیں جانب جانے کی اجازت مانگی، لیکن اسے منظوری نہیں ملی۔ بعد میں جہاز کے عملے نے لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول سے موسمی خرابی سے بچنے کے لیے فضائی حدود میں داخلے کی اجازت مانگی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یاد رہے دوستو کہ اس ماہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے باعث دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی ایئر لائنز کے لیے اپنی اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا تھا۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کے سابق اعلیٰ عہدیدار کے ایک آفیسر کا کہنا تھا کہ عام طور پر اگر کوئی مسافر طیارہ کسی ہنگامی صورتحال کے سبب کسی دوسرے ملک میں اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے انڈین جہازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے، اس لیے یہ بات تو واضح ہے کہ لینڈنگ کی درخواست کرنے والا طیارہ پاکستان کی حدود سے باہر ہی کہیں ہوگا۔ ایسے میں اسے اپنے ہی ملک یا جس ملک کی فضائی حدود سے وہ گزر رہا ہوگا وہاں لینڈنگ کی درخواست کرنی چاہیے تھی، نہ کہ پاکستان سے۔ اسی لیے اسے پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ انڈین سول ایویشن کا کہنا ہے کہ انڈیگو پرواز کے عملے نے ابتدا میں واپسی کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ طوفانی بادلوں کے قریب تھے اس لیے انہوں نے اس سے گزرنے کا ہی فیصلہ کیا۔ زیادہ تر دوستوں فضائی جھٹکے بادلوں میں ہوتے ہیں جہاں ہوا کے بہاؤ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ چھوٹے بادلوں میں یہ جھٹکے نسبتاً ہلکے ہوتے ہیں، لیکن طوفان جیسے بڑے بادلوں میں ہوا کی بے ترتیب حرکت شدید فضائی جھٹکوں کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ امکان بہت کم ہے کہ فضائی جھٹکے کسی جہاز کو تباہ کر دیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ خراب موسم کی صورت میں شدید جھٹکے کی وجہ سے جہاز کے ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جو کہ پہنچا۔ شدید فضائی جھٹکے مسافروں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں اچانک حرکت کیبن میں انہیں ادھر ادھر پھینک سکتی ہے۔ انڈیگو کی اس پرواز کی بعض ویڈیوز میں جہاز کے اندر کا ہنگامی منظر دکھائی دے رہا تھا، جہاں مسافر چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور حفاظت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں چند روز قبل دوستو ایک مبینہ ڈرون حملے میں مارے جانے والے 4 بچوں کے والد شاہ فہد اپنے 2 بیٹوں کی میتوں کے ہمراہ میر علی میں ہونے والے اس دھرنے میں موجود ہیں جو مبینہ ڈرون حملے میں اموات کے بعد بطور احتجاج شروع کیا گیا تھا اور 5ویں روز بھی جاری ہے، کیونکہ مقامی قبائل کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کے حکام کے ساتھ ہونے والے مذاکرات فی الحال کامیاب نہیں ہو سکے۔ والد شاہ فہد کا کہنا ہے کہ میں کمرے میں تلاوت کر رہا تھا جبکہ بچوں کی والدہ انہیں ناشتہ دے رہی تھی۔ میرے بچوں نے اسکول بیگ پہنے ہوئے تھے
اور وہ چھوٹے بھائی کا انتظار کر رہے تھے جو کہ ابھی اپنی چائے ختم کر رہا تھا۔ ابھی بچے گھر کے صحن میں ہی تھے کہ زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد گرد اور دھواں اٹھا۔ میں باہر بھاگا تو دیکھا کہ میرے 2 بچے میرے سامنے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ میں نے اپنے تیسرے شدید زخمی بچے کو گود میں اٹھایا، وہ بھی چند ہی لمحوں میں میری گود میں ہی دم توڑ گیا۔ والد شاہ فہد کا کہنا ہے کہ دھماکے سے پہلے صحن میں موجود بچوں نے اپنے گھر کے اوپر مبینہ ڈرون نہ صرف دیکھا تھا بلکہ چلا کر اپنے والدین کو اس بارے میں آگاہ بھی کیا تھا۔ شاہ فہد کا مزید دعویٰ ہے کہ دھماکے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکل کر صحن میں پہنچے تو حملہ آور مبینہ ڈرون اس وقت بھی فضا میں موجود تھا۔ شاہ فہد اب مقامی قبائل کے ہمراہ دھرنے میں یہ مطالبہ لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ شاہ فہد بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد مقامی افراد ان کے گھر جمع ہو گئے اور ان کے 3 بچوں کی باڈیز اور زخمی ہونے والے افراد کو مقامی ہاسپٹل منتقل کیا جانے لگا، مگر ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ان کا 4تھا بچہ بھی دم توڑ گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس حملے میں مارے جانے والا 4تھا بچہ شاہ فہد کا بھتیجا تھا جسے وہ اپنا بیٹا ہی قرار دیتے ہیں۔ اس واقعے میں ان کی اہلیہ سمیت 4 افراد بھی زخمی ہوئے تھے۔ مقامی افراد کی جانب سے دوستو بتایا گیا کہ یہ ایک مبینہ ڈرون حملہ تھا، تاہم اس معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں اور یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون کہاں سے آیا۔ یقیناً دوستو، راہ کے گنڈے ادھر ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، یقیناً یہ انہی کا کام ہوگا، کیونکہ بچوں پر حملہ کرنا انڈین را کی فطرت ہے۔ انڈین را دوستو پہلے بھی افغانستان کے راستے اپنی بدنما کارروائیاں کرتی رہی ہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد انہوں نے اپنی کارروائیاں اب تیز کر دی ہیں۔ بلوچستان میں بھی حملے کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی حملے کر رہے ہیں، اور اب یہ تازہ واقعہ ہے۔ اور اس میں دوستو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بچوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے کے بعد میر علی میں دھرنے کا آغاز 4 بچوں کی میتوں کے ہمراہ کیا گیا، تاہم بدھ کے روز 2 بچوں کی تدفین کر دی گئی، جبکہ دوستو دیگر 2 بچوں کی میتیں مقامی مسجد میں تابوت میں رکھی گئی ہیں۔ مقامی قبائلی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر جرگے میں حکام سے مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ پھر قوم کے ساتھ مشاورت کے بعد اسلام آباد یا پشاور میں احتجاج کے لیے جائیں گے۔ مولانا بیت اللہ کا کہنا تھا کہ بچوں کی میتیں اب بھی پڑی ہیں، اگر قوم نے فیصلہ کیا تو وہ احتجاج کے لیے میتیں لے کر اسلام آباد یا پشاور جائیں گے۔ پشاور جانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور یہاں گاڑیوں کا انتظام کر لیا گیا ہے، جبکہ بنوں کر کوہاٹ پشاور میں بھی متعلقہ اقوام سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر کا بندوبست کر لیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے قبائلی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ ڈرون حملہ سیکیورٹی حکام کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں کے نمائندوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جو کوئی بھی ملوث پایا گیا، اگر کوئی لوکل ہوا تو وہ سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے شدت پسند بھی ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ شدت پسندوں کی جانب سے یہ کیا گیا ہو۔ ممکن نہیں بلکہ دوستو مجھے تو 100% یقین ہے کہ یہ را بھی اس میں ملوث ہے، کیونکہ قبائلیوں کے پاس یہ ڈرون کہاں سے آ گئے۔ ISPR نے بھی اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ابتدائی نتائج سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس گنونے اقدام کی منصوبہ بندی اور اسے عملی جامہ انڈیا کی پشت پناہی سے فتنۃ الخوارج یعنی طالبان PTP نے پہنایا ہے۔ ISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ 19 مئی کو میر علی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعہ جس میں عام شہریوں کا جانی نقصان ہوا، اس کے بعد سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف چند حلقوں کی جانب سے بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور اپنا یہ سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ یہ الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اور اس گمراہ کن مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد شدت پسندی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو نقصان پہنچانا ہے۔
اور ایسا کون کر سکتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے رکن محسن داوڑ کا بھی کہنا ہے کہ اس وقت شمالی وزیرستان سمیت بیشتر جنوبی اضلاع میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور حکومت کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں مسلح شدت پسند موجود ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، جبکہ یہاں جدید اسلحہ بھی عام ہے۔ فلسطین کے حامی ملازمین کے احتجاجی مظاہروں میں اضافے کے بعد سے دوستو، امریکہ کی معروف آئی ٹی کمپنی مائیکروسافٹ نے اپنے اندرونی ای میل سسٹم میں خفیہ طور پر کچھ حساس الفاظ کو فلٹر کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، جن میں فلسطین، غزہ اور نسل کشی سمیت متعدد حساس الفاظ شامل ہیں۔ مائیکروسافٹ نے فلسطین سے متعلق کلیدی الفاظ کو ارسال کنندہ اور وصول کنندہ کو مطلع کیے بغیر ہی ای میل سے فلٹر کر دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس پر مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ کام کے اوقات میں ملازمین کو وسیع پیمانے پر ناپسندیدہ پیغامات ارسال کرنا غیر اصولی ہے، اور یہ کہ سیاسی معاملات پر بات چیت کے لیے ایک خاص ماحول مختص کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حالیہ ہفتوں میں امریکی آئی ٹی کمپنی مائیکروسافٹ کے ملازمین نے قابض اسرائیلی رجیم کی شفاق فوج کو حاصل مائیکروسافٹ کے وسیع تعاون پر احتجاج شروع کر رکھا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ مائیکروسافٹ کمپنی قابض اسرائیلی رجیم کے شفاق فوجی اداروں کو فراہم کردہ اپنے کلاؤڈ اور اے آئی تعاون فی الفور منقطع اور بند کرے۔ یہ احتجاجی سلسلہ 5 اپریل کے روز دوستو اس کمپنی کی 50ویں سالگرہ کی تقریب تک بھی پھیل گیا، جب مائیکروسافٹ کے متعدد انجینئرز ملازمین نے مصنوعی ذہانت کے آلات کے وسیع استعمال کے ذریعے غزہ کے عوام کو قتل عام میں مائیکروسافٹ کی اعلانیہ معاونت پر بلند آواز میں احتجاج کیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ مائیکروسافٹ شفاق اسرائیلی فوج کو اے آئی ہتھیار فروخت کر رہا ہے، 50,000 عام شہری شہید کیے جا چکے ہیں، اور مائیکروسافٹ ہمارے خطے میں اس نسل کشی کو کھل کر مدد فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان بزدل ہے اور نہ ہی یہ ڈرتا ہے، ہم نے حملہ کیا تو بھارت کو بتا کر کہیں گے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ 23 اپریل سے 10 مئی تک تقریباً 60 ممالک کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ ہم نے ہمسایہ ممالک کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب کیا اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے انڈیا کو واضح پیغام پہنچا دیا ہے کہ پاکستان کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو رات کو چوری چوری چپکے چپکے چھپ کے نہیں کریں گے، بلکہ پہلے بتا کر کریں گے، کیونکہ ہم انڈیا کی طرح بزدل، ڈرپوک اور مکار نہیں ہیں۔ چین کے حوالے سے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا آغاز 21 مئی 1951 کو ہوا تھا، جسے آج دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھارت اور پاکستان جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کے دعووں کو تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی کارروائی اور فائرنگ کو روکنے کا فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست بات چیت کے ذریعے لیا گیا تھا۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ بھارت نے امریکہ سمیت تمام ممالک کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان تنازع کو روکنا چاہتا ہے تو اسے براہ راست ہندوستانی فوجی حکام سے رابطہ کرنا ہوگا۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے لیے ہاٹ لائن سسٹم موجود ہے۔ اس کے ذریعے 10 مئی کو ہندوستانی فوج نے پیغام دیا کہ وہ فائرنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں، لہذا پاکستان نے اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی فائرنگ بھی روک دی۔ جے شنکر کا مزید کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس سے بات کی تھی، جبکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب دو ممالک کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے تو دنیا کے دیگر ممالک فطری طور پر بات چیت کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور حل پیش کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں براہ راست مذاکرات صرف بھارت اور پاکستان کے ہی درمیان ہوئے تھے۔
جے شنکر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے، کیونکہ اس کا مقصد ایک واضح پیغام بھیجنا ہے کہ اگر بھارت پر حملہ کیا گیا تو جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاروں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان فائرنگ کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی جاری ہے اور فوجیں اپنی اپنی پوزیشنوں پر دوبارہ تعینات ہو رہی ہیں۔ بھارت نے دوستو پاکستان سے اپنی دشمنی کو ایک نئی سطح پر پہنچاتے ہوئے اب مٹھائیوں کے ناموں تک میں بھی تبدیلی کر دی ہے۔ پاکستان کے خلاف فوجی شکست کے بعد اب بھارتی حکومت کو پاکستان سے منسوب مٹھائیوں کے نام بھی ناگوار گزرنے لگے ہیں۔ حال ہی میں بھارت نے دو مشہور مٹھائیوں میسو پاک اور موتی پاک کے ناموں سے پاک کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے۔ ان مٹھائیوں کے نئے نام میسو شری اور موتی شری رام رکھے گئے ہیں۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب بھارت کو پاکستان کے آپریشن بنیان مرصوص کے تحت زبردست فوجی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے اپنے حملے کو آپریشن سندور کا نام دیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص یعنی آہنی دیوار چلا کر دشمن کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مٹھائیوں کے نام تبدیل کرنے کا یہ اقدام در حقیقت بھارت کی ذہنی پسماندگی اور کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے۔ جبکہ بھارت فوجی محاذ پر شکست کھا چکا ہے، اب وہ مٹھائیوں کے ناموں سے پاک کا لفظ نکال کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی پڑھے لکھے صارفین بھی اپنی ہی حکومت کے اس اقدام پر تنقید کر رہے ہیں۔ کئی صارفین کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر پڑھے لکھے اور ڈیسنٹ بھارتی صارفین بھی اپنی ہی حکومت کے اس اقدام پر تنقید کر رہے ہیں۔ کئی صارفین کا کہنا ہے کہ جب فوجی محاذ پر کامیابی نہ مل سکے تو اب مٹھائیوں کے نام بدل کر دل بہلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی صارفین اس واقعے پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ یہ دوستو پہلا موقع نہیں ہے کہ جب بھارت نے پاکستان سے اپنی دشمنی میں ایسے عجیب و غریب اقدامات کیے ہوں۔ اس سے پہلے بھی بھارتی حکومت اور میڈیا پاکستان کے خلاف تعصب پر مبنی رویہ اپناتے رہے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایسے اقدامات سے نہ تو بھارت کی فوجی شکست کا ازالہ ہوگا اور نہ ہی پاکستان کی عظمت میں کوئی فرق پڑے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔